لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، بالخصوص سب تو پہلے میں مخاطب ہوں جڑے اس پاکیزہ بزم وچ میرے سامنے سفید والی شخصیات، عمر رسیدہ حضرات، سفید ریش، میری مراد بزرگ، میری قوم اور ملت دی عزت اور وقار تشریف فرما لیں. پھر اس تو بعد میں مخاطب ہوں میرے قوت بازو، میری قوم اور ملت دا زور کمر، ماتم داران شہزادہ علی اکبر. میری مراد میری ملت دے نوجوان حسین چہرے جڑے نوجوان بیٹھے، پھر بچے، جوان سال بچے، میرے مستقبل سے ہونے والے بہترین انسان مسلمان تے آزادار، اور پس پردہ میری بیٹیاں، بہنی، پوتیاں، نواسیاں، میری عزت و آبرو، میری قوم اور ملت دی عزت و آبرو، جتھے جتھے تشریف فرماؤ، میں فقیر دی انتہائی ادب و احترام نہ درخواست ہے کہ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند نواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو. پیارے دوستو، میری عادت ہے کہ میں اکثر روایتی مجالس دے وچ اس پاک نام دی ابتدا اس وحدہ لا شریک، غالب علی کل غالب، قادر مطلق، رب الارباب دی پاک ہم تو کرندادیاں جڑا لائق حمد ہے. اس مولا دی حمد جڑا میرا ہی رب نہیں، تھوڑا تمام دا رب ہے، بلکہ تھوڑے مرشد محمد علی دا بھی رب ہے. شان توحید وچ پہلا قطار سے خدمت کرنا تاکہ تھوڑی توجہ نو پوری طرح اپنے پاسے مبذول کراں. آج بڑے ہی اوکھے سچے دا دربار سچی گل کرنا دیاں اوکھے وقت وچ میں اپنے عزیز کہ اسی دل شکنی نہ ہوئے اور گلہ نہ ہوئے، میں بڑے تنگ وقت خدمت عالی چاہ رہی وجہ ہے کہ میں اس وقت تھوڑی خدمت تھوڑے چہرے دے زیارت کر رہا ہوں. دعا فرمانا میں دوسری جگہ تو بھی سرخرو ہو سکا ہوں، تو ایک فوتیدگی بھی ہو چکی ہے. میرے نال ساتھی ایک اس دی سکی پوپو، اس سے حوالے نہ اس ختم تے بھی پہنچنا ہے. پھر مجلس دی شان توحید وچ تسی جان دے ہو کہ میری پہچان روایتی ذاکرین دے درمیان چند چیزاں تے مشتمل ہے. سب تو پہلے مہذب اور شائستہ زبان دا استعمال، پھر تحقیق و تجسس نو جاری رکھنا اور تحقیق و تجسس نہ پڑھنا، پھر سب تو بڑی گل ہے کہ اچھا اور عمدہ شعر، ایسا شعر جڑا جدید سائنسی اور تعلیمی دور دے تقاضے نو پورا کرے اور نئی پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول ہو گئے. میں پہلا قطعہ پیش کر رہا ہوں شان توحید وچ، گر قبول افتد عز و شرف، اور انہا حوالے نالی میں نے سماعت فرمانا ایک بلند آواز دینا صلوات پڑھ لو آل محمد. تو عرض کر رہے ہیں کہ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے وہ اللہ
کہ جڑا ابرے نیسان دے قطرے نوں جملے صدف چاندہ ہے سیپی چاندہ ہے تو اس نوں موتی بنا کے سرفراز کر دیتا ہے. قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرب کو، سرب جس نوں اسی اپنی ٹھیٹ پنجابی زبان سرو آکھنے ہیں، ایک دراز قد خوبصورت ایک درخت ہے جڑا اللہ دی ذات پاک نے اس نوں حسن عطا کیتا ہے. اس دی درازی، اس دی لمبائی اور سدھا پن اس دے حسن دی علامت ہے. قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، قد سرب کو، گل کو رنگ و بو دیتا ہے اور پھل نو رنگ تے خوشبو نال نوازدا ہے. ہن جڑا پیغام ہے اس وچوں میں پیش کر رہا کہ بیکار تشخص ہے، اس دربار بناوٹ بیکار ہے، بننا بناونا فضول ہے، بے عبث ہے، بیکار ہے. کیوں؟ بیکار تشخص ہے، تصنع بے سود. کیوں؟ ارے عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے. اس تو بعد اس مولا دی شان جڑا وجہ تخلیق کائنات ہے، عالمین دے بنن دا سبب ہے، اے نہ ہویا تے کچھ نہ ہویا. کون؟ صاحب کعبہ کا حسین، جد الحسن والحسین، حضرت محمد مصطفیٰ. درود پڑھو بلند آواز آل محمد. تو عرض کر رہے ہیں کہ دل میں الفت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی، دل میں الفت ہو محمد کی تو دوزخ کیسی. پھر سرے حرش یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اور اہل عیسیاں ایک لفظ استعمال کیتا ہے، عیسیاں میں نے گناہ، اہل عیسیاں میں نے بندہ گناہگار جس تو گناہ دا ارتکاب ہوئے. تو عرض کر رہے ہیں اہل عیسیاں کی سزا سوچنے والوں ٹھہرو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. اور اس تو بعد جلدی جلدی فاصلہ طے کر دیا کیونکہ میں جان گیا کہ میرے سامنے مجمع بڑا ذہین تے فتین ہے اور میری خوش بختی ہے اگر اچھا اجتماع ہوئے میں کچھ ادبی موتی ان دی خدمت بکھیج سکوں. شان اس مولا دی جڑا غریباں دا مونس ہے، امیراں دا دلدار ہے، فقیراں دا داتا ہے تے سخیاں دا سردار ہے. انج کیوں نہ آکھاں کہ 1,24,000 انبیاء دی لج دے بوڑھیا دا اسوار ہے. توڑے میرے کائنات دے مرشد علی دی شان دے ایک مسدس پیش کر رہے ہیں اس واسطے کہ میرا آج موضوع جڑا ایک قصیدہ جڑا میں توڑے واسطے انتخاب کیتا ہے، میری زندگی دے چند ادبی قصائد جو چیدہ اور منتخب قصیدہ جڑا میں خدمت علی پیش کرنے قصد اور ارادہ رکھنا، اس کا موضوع ہے عشق علی. عشق علی میرے نزدیک دو موضوعات علیحدہ نے، عشق علی اور نام علی. نام علی اور موضوع ہے، عشق علی اور موضوع ہے. آج میرا موضوع ہے عشق علی. اس واسطے میں چند شعر پیش کرنے ہیں، توجہ میرے پاس رکھنا. ایک لفظ استعمال کیتا ہے سراسیم، سمجھنا. سراسیم میں نے پریشان، بے چین، کرب، بے چینی، بے قراری. ایسی آنکھنے ہاں کہ فلاں بندہ حالت سراسیمگی میں ہے، یعنی حالت پریشانی چھے، بے چینی چھے. تو عرض کر رہے ہیں کہ علی، توجہ ہے، علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے. علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے اور علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے. انہیں جڑی گل میں آکھی تھوڑی جی وضاحت طلب ہے تاکہ پوری طرح رسند ہو دو کہ علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے. خیبر دا میدان اس پاسے مرحب آیا، اس پاسے تھوڑے میرے کائنات مرشد علی آئے. بڑی جلدی اس بڑی لمبی کہانی دو جملے نبیڑنا چاہنا، شعر پڑھ رہا.
مرحب دی ایک دایا ہے عورت نجومیہ، اس نے دسیا مرحب، اس نے استفسار کیتا، پوچھا دس کہ میں کسے تو زندگی مغلوب بھی ہونا ہے، کیونکہ مرحب اتنا بڑا بہادر ہے عرب دا کہ کسے تو مغلوب نہیں ہویا، ہر کسے تو غالب آیا۔ اس بی بی نے پوچھا وہ جڑی نجومیہ ہے، نجومی نے دسیا مرحب تو زندگی کسے تو مغلوب نہیں ہونا، میرا علم دستا ہے، لیکن ایک ہوسی جس کا نام علی ہوسی ہے، تو اس نے پہلے وار تو بچ نہیں سکتا، اس تو محتاط رہنا۔ ان ذہن دے وچ گل سامنے آیا، پوچھا سرکار نے میرے مقابل آنے والا پرانے جوانوں دا دستور آ کون ہے؟ دسیا میں عرب دا ایک بہت بڑا شجاع ہے جڑا آج تائیں میرے تے غالب کوئی نہیں آیا، میرا نام ہے مرحب۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا میرا نام علی ہے، میری ماں نے میرا لقب حیدر رکھا۔ ہوں علی نام سننا بڑی دلچسپ گل، تو ذہن وچ اس نجومیہ دی گل آ گئی کہ اے تے علی ہے، ایسا نہ ہوئے اوہی علی ہوئے کہ میں اس کی تلوار جڑی منو پھر نال کر دے۔ اندر چونکہ بزدلی آئی، وہ شجاعت نہیں جس نے شجاع کیا جاندہ ہے، لیکن ذرا لرزیا ڈولیا، ایک حکمت عملی اختیار کی تھی۔ کچھی والے نے ایک جملہ میں اکثر استعمال کرنا کہ جس وقت دچھا سرکار دا قدو قامت ذرا بکترت ملبوط سے آکھ لگا دیکھ تو محسوس قدو قامت تو محسوس ہوندہ ہے کہ تو اجے بچہ ہے، تیری اجے جوانی دی ابتدا ہے، اجے تو زندگی دی بہارہ نہیں ڈٹھیاں، میں ایک بہت بڑا بہادر ہوں، میری بہادری دی گونج ہے، میں تیرے تے حملہ کرنا اپنی غیرت دے خلاف سمجھنا، میں تینوں معاف کرنا چلا جا، میں بھی چلا جانا، میں تیرے تے حملہ نہیں۔ دل بھی تیہا کہ میں اس تو محفوظ ہو جاؤں۔ اس وقت سرکار علی مسکرا کے فرمایا کہ ملعون آج اگر تو میں نو بچہ آکھے تے میرے پہلے بار تو بچ کے بکھا۔ انہیں گل سنی پھر لرزیا اپنی جان محفوظ کرنے واسطے ٹر پیا۔ جس وقت میدان چھوڑ کے ٹر پیا آکھلدہ نہیں میں تیرے تے حملہ نہیں کرنا، ٹر پیا۔ جس وقت حضرت شیطان نو پتہ لگا کہ ملعون تے گیا سرکار علی دے مقابلے تے واپس پہ مردہ ہے، وہی پاکیزہ اور مقدس لباس پہن کے اس تے رستے چال ہوا شیطان۔ یاد رکھو میں نو کسی شخصیت دے بارے چ نہیں گل جڑیاں قابل احترام ان میں علماء دی اولاد علماء دی گودیاں پرورش پائیے، علماء دا احترام میرا دین ہے، لیکن جس وقت برا آدمی کسی نو بہکان دی کوشش کرتا ہے تو شرافت دے لباس چاہتا ہے، وہ پاکیزہ لباس چاہتا ہے تاکہ آدمی بہک جائے اور ورغلایا جا سکے۔ تو ایک امامہ ابا کبا پا کے شیطان ایک پارسا صورت بنا کے رسے میں جایا آکھ لگا بھائی تو اتنا بڑا دنیا دا عرب دا بہادر نسدہ پہ اس بچے تو آبادن دے میں نو اس نظر تو تے ٹھیک آکھنے، لیکن میں اس نجومیہ دی گل یاد آ گئی ہے کہ میرا قاتل علی ہو سی جس سے پہلے بار تو میں بچ نہیں سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہی علی ہوئے تے جان بچامنا بھی لازمی ہے۔ جس وقت گل آکھی شیطان نے آکھیا واہ چلیا جا تو دونوں اتنا بڑا بہادر ہے، اگر نہ سکے تو ساری تیری پہلی بھی جڑی کیتی کرتی وہ تباہ ہو جائے گی، دنیا ذلیل ہو جائے گا، جا اللہ تیری مدد کرے گا تینوں فتح ہوئے گا۔ دوبارہ حوصلہ کیتا ٹر پیا تے شیطان آتا ہے قریب آیا، انہوں او ٹریا ادھر شیطان آیا۔ سرکار نے جس وقت غیظ و غضب دی آنکھ نال ڈٹھا نے شیطان نو ہاتھ بن کہتا ہے مولا آج میں نو کچھ نہ آکھنا، آج میں تہاڈے لئی شکار لئی آنا۔ آئے سامنے آیا وار کر، سرکار نے فرمایا ساڈا شیبہ نہیں کدی پہلے وار کرنا، تو کر۔ ملعون نے وار کیتا، سرکار نے روکیا، دوسرا وار کیتا روکیا، تیسرا وار روکیا، پھر اس بعد لے ہون میری واری ہے سمجھ جا۔ سرکار علی امیر علیہ السلام نے ذوالفقار نو بے نیام کیتا،
بس فضا دے وچ اللہ اکبر دی گونج بلند ہوئی اور ایک بجلی دی کڑک اور چمک پیدا ہوئی. وہ چمک جس وقت ختم ہوئی تو ڈٹھا کی کہ مرحب اپنی سواری تے بیٹھا ہے اور ہنس رہا ہے. آواز ہے ملعون ہنس رہے ہیں بغیرت اس واسطے ہنس رہے ہیں کہ آج میں تیرے پہلے وار تو محفوظ ہو گیا, تیرا پہلا وار کارگر نہیں ہویا, میں تیرے تو محفوظ ہے, ہن میں تو میرے تے غالب نہیں آ سکتا, مینوں سنجو ملے گا. آواز ہے ملعون میں تو تینوں مرن تو بعد گل کرن دا موقع عطا کیتا ہے. سمجھ لے او کی میں زندہ کھڑوتا. آواز آندہ وہ اسے ہمیں کہ میری تلوار اتنی سرعت اور اتنی تیزی نال تیرے درمیان تیری سواری دے سمیت تیرے درمیان کی اتنی سرعت اور تیزی نال گزر گئی ہے کہ شریان نال شریان جڑی ہوئی ہے, جدا نہیں ہوئی, دوران خون جاری ہے جس نو تو عارضی طور سے زندگی سمجھ رہا ہے. میں مننا تو زندہ ہے, اپنی جگہ قدم تو قدم ہلا کے دکھا. جس وقت ہونوں 2 ٹکڑے ہو چکے آئے, قدم ہلایا ادھا سجے ڈھے پیا ادھا کھپے ڈھے. تو اس واسطے میں آکھا ہے کہ علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے, علی شجاعوں کو 2 نیم کرنے والا ہے, اور علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے, علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے, اور سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. لو بھی آج میرا تھوڑی طبیعت ذرا جوڑن واسطے میں تھوڑی جی گفتگو کیتی ہے, قصیدہ پیش کر رہا ہوں. آج میرے قصیدے دا عنوان ہے جب کہ میں عرض کر چکا. بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ. عنوان ہے عشق علی. میں پہلے عرض کر چکا کہ 2 عنوان میری نظر جدا جدا نے. نام علی ہو رہے عشق علی. آج میرا موضوع ہے عشق علی. ان توجہ رکھنا, اجتماع بڑا خاصا ہے. میرے تو بعد میرے بیٹے میرے پوتے عمران تھوڑے بڑے محبوب تھوڑے مطلوب ذاکر عمران قادمی انشاءاللہ لطف اندوز کرنگے توانو. تو عشق علی موضوع ہے. آج جس علی دے عاشق دا میں تذکرہ کرنا مقصود ہے اس دا نام نامی تاریخ نے سنہری افواج تاریخ جو لکھیا پہ ہے حضرت میسم تمار. میسم نام ہے. عربی جتنی لینگویجز جتنی زبانہ نے ماہر لسانیت دا تجزیہ ہے اور ان دی اسیسمنٹ ہے جڑی میں گل کر رہا ہوں کہ جتنی زبانہ دنیا چنے اس سے انگریزی بھی ہے, فرینچ بھی ہے, لاطینی ہے, جرمنی ہے, پنجابی, اردو, جتنی ہیں تمام زبانہ سب تو فصیح ترین تے بلیغ ترین زبان عربی ہے. اور ایک لفظ دے کئی معنی نے. اس تو بعد پھر انگریزی آندی اور دیگر زبانہ. تو میسم دے جتھے دوجے معنی موجود نے, ایک معنی شیر دا بھی ہے. میسم دا ایک معنی شیر بھی ہے. تمار کیوں آکھا ہے؟ تمر اور سمر عربی دے وچ کو معنی مستعمل ہے. توجہ فرمانا. سمر پھل ساڈے بھی استعمال ہوندا بھئی سمرات, لیکن عربی دے وچ خصوصاً سمر اور تمر ایک کھجور نو آکھا جاندا ہے کیونکہ عرب دا پھل کھجور ہے, بیشتر پھل کھجور. چونکہ یہ اس وقت دا واقعہ جڑا میں بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت تھوڑے میرے کائنات دے مرشد علی امام اول و آخر تے ہی نہیں, لیکن یہ اس وقت دا واقعہ جس وقت آپ تخت خلافت دے متمکن نے کوفے دے وچ, یعنی بیسیت خلیفہ وقت بادشاہ ہے دنیا دے بادشاہ دے حوالے نال بھی آپ تخت خلافت دے متمکن نے اور کوفے دے وچ موجود نے. اے اس دور خلافت دا واقعہ ہے.
حضرت میسم نو تمار کیوں آکھیا جاتا ہے؟ تمار اس واسطے آکھیا جاتا ہے کہ آپ دی کوفے دے بازار دے ایک چھوٹی جی کھجوراں دی دکان ہے، وہ کھجوراں ویچ دینے، کھجور فروشی دے حوالے نال آپ نو تمار آکھے، آل پہ گئی آپ دی میسم کھجوراں ویچن والا۔ لو بھائی ہن آج دا میرا سارا موضوع قصیدے دا ہے عشق علی، یعنی میسم نے کس درجے دا عشق کیتا اپنے مرشد علی نا۔ لیکن ایک جملے میں عرض کرنا چاہنا کہ میسم دا عشق تے میرا موضوع ہے تمام مجلس دا۔ میں دسنا چاہنا کہ مرشد علی نے اپنے اس عاشق اور فدائی دے نال کس درجے دی محبت کی تھی۔ ایک جملہ پیش کرنا بڑا معنی خیز ہے کہ جس وقت تاریخ دسی ہے کدی کسی غیر کسی ضروری کام واسطے حضرت میسم تمار اس چھوٹی جی کھجورہ دی دکان تو غیر حاضر ہوندے نے، انہاں دی بجائے خود حضرت علی مولا جڑے خلیفہ وقت میں امام کل بھی نے وہ آ کے میسم دی جاتے بہ کے کھجوراں بیچ دے نے۔ اے ہے محبت سرکار علی دی میسم دے۔ ایک دن مرشد اور مرید حضرت میسم تمار اور سرکار علی مولا فجر ویلے عبادات تو فارغ ہو کے ٹر پہ شہر دے باہروں چہل قدمی واسطے جنگل دا رخ کیتا۔ حضرت علی گفتگو فرما رہے نے اور حضرت میسم سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جس وقت کافی شہر تو باہر نکلے، جنگل قریب آیا، اچانک میسم نے محسوس کیتا کہ مرشد علی نے گفتگو ختم کر دیتی، خاموش ہو گئے۔ سرکار میسم دیکھو بھائی میرے جملے بڑے معنی خیز ہوتے ہیں، معنی خیز، ہر جملے دے وچ معنویت ہے، لطف ہے، توجہ پوری میرے پاس سے میں چاہنا کہ مبذول رہے اور ہر جملے دا لطف اٹھانا، کیونکہ مکالمہ ہے مرشد ہیں علی تے مرید ہے میسم۔ جس وقت ڈٹھا کہ خاموش ہو گئے نے مرشد، بڑی خوبصورت گفتگو کر دیا، میسم نے سر چایا، ڈٹھا صرف خاموشی نہیں، لب خاموش نہیں بلکہ مرشد دیاں اکھاں چ اتھرو نکل آئے، پرنام اکھیں ڈٹھیاں، ہاتھ بن کے عرض کیتا مولا اتنی خوبصورت گفتگو دے درمیان تھوڑا اس طرح اچانک رو پومن دی وجہ کیا ہے؟ وہ کیڑا غم یاد آ گیا جس سے تھوڑا روا دیتا ہے؟ میں نو بھی فرما دیو میں تھوڑے اس غم دے وچ میں بھی شریک ہو جاواں۔ سرکار علی فرماندے نے میسم دیکھ میں علم امامت ال جاننا، وہ سامنے جڑا کھجور دا پودا نظر آ رہے ہیں، اجنے پودا جب درخت بن سی تے ملعون حاکم وقت تینوں اس درخت تے سولی تے چڑھا دے سی۔ جس طرح ایک گل میں نو روا رہی ہے، آواز اندر مولا کیا میں پوچھ سکنا میرا گناہ کیا ہو سی، دوش کیا ہو سی جس سی پاداش میں نو صدا مل سی؟ آواز اندر ایو گل تے میں نو روان دی ہے یار کہ تیرا گناہ کوئی نہ ہو سی سوائے سے کہ تیرے دل وچ میں علی دا عشق تے زبان تے میں علی دا ورد ہو سی۔ جس وقت گل آکھی حضرت میسم دے چہرے تے ایک معنی خیز سرخی آئی، قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا مولا پھرے مقام ہم تے نہیں ہے تے جائے مسرت ہے کہ میں اپنی اکھاں اپنی کناں دے نال اپنی زندگی چ مرشد دی زبانی اپنی خواب دی تعبیر سن رہا۔ تساں تے سینے دے راز تو واقف ہو، تساں جان دے ہو میرے جذبات نو، ہاں میسم میں جاننا، اس سے واسطے میں پرنم نے میری آنکھاں۔ ایک گل میں تینوں دس دے ماں، جب تک تو سولی تے نشان تینوں رکھسن سولی تے ٹنگیا رہ سے، جب تک تیری زبان تے میں علی دا نام جاری رہ سی، تیری روح کفسر انسی تو پرواز نہ ہو سی۔ میں علی آکھ رہے ہیں برس برس کیوں نہ گزر جان، پھر اے تیری زبان دہن چو کپ دے سن، زبان کپسن تے تیری شہادت واقع ہو سی۔ اے گل سنی آگے واپس گل مقابلہ میں قصیدہ پڑھا، واپس آئے، ساری زندگی اس تو بعد حضرت میسم دے وتیرہ بڑھ گیا کہ جس وقت بسم اللہ کرنا، بسم اللہ غلام عباس ماشاءاللہ،
اے وتیرہ بڑھ گیا حضرت میثم دا کہ جتھے ہاں ہر روز صبح عبادت تو فارغ ہو کے ایک مشکیزہ پانی دا بھر کے مونڈیاں تے چاندے دی توجہ ہے چاہ کے آ کے اس کھجور دے پودے نو پانی دے دے ساری زندگی اس کھجور دی آبیاری کیتی اس نو پالیا اس دی پرورش کیتی حضرت میثم نے دور آیا قریب ملعون دی حکومت آئی ابن زیاد دی حضرت میثم دے دستور ہے کہ جتھے 2 4 10 20 بندے ملتے نے آپ اپنے مولا دے فضائل بیان کرتے ہیں شان علی بیان کرتے ہیں زبان جتنی اللہ نے تحریر دیتی ہے کہ چند ایام دے وچ غول در غول جوک در جوک لوگ انہوں نے حلقہ ارادت داخل ہونا شروع ہو گئے اور حکومت وقت دے خلاف سوسائٹی دے وچ نفرت پیدا ہو گئی اے اطلاع ملی حاکم وقت نوں کہ تیرے نال اے سلوک ہو رہا ہے اور میثم دا ایک کردار ہے جلدی کو اس دا کوئی اپا کر بلایا میثم حضرت میثم آ گئے دربار دے وچ آ کے کھڑو گئے ملعون پوچھتا ہے میثم تو نہیں جاندا کہ تو ایک بادشاہ دے دربار چاہ کھڑوتا ہے تینوں آداب شاہی دا نہیں پتا کیوں آبادند ہے اس واسطے کہ شاہی دربار دا آداب ہے تو پہلے آ کے سلام کر سلام کیوں نہیں کیتا سرکار دے چہرے تک مسکراہٹ آئی فرمایا ملعون میرا سلام صرف انہاں کیتے جڑے لائق سلام نے میں تینوں سلام دے لائق نہیں سمجھدا ملعون تو دس مینوں سدیا کیوں اپنی غرض بیان کر اس وقت اس نے آکھیا میں اس واسطے سدیا کہ تم میری مخالفت کر رہے ہیں لوگوں میرے خلاف اکسا رہے ہیں بغاوت آمادہ کر رہے ہیں اس عمل تو بعد آ جا میں تینوں دنیا دی ہر نعمت نہ مالا مال کر دیا آواز آتا ہے جے میں اس تے عمل پیرا نہ ہوا تے پھر توجہ ہے بھائی پھر کر سی کیا آواز آتا ہے پھر عذیتناک موت دا انتظار کر عذیتناک موت تیرے واسطے موجود ہے سرکار میثم ہنس کے آندے نے بس موت جس وقت آکھیا نا بس موت سرکار فرماندے نے موت بھی آئی تو پیغام بقا ہو جائے گی سن لے موت بھی آئی تو پیغام بقا ہو جائے گی جو سزا ہے وہ میرے حق میں جزا ہو جائے گی اور عشق حیدر پر نہ دے مجھ کو قضا کی دھمکیاں یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی سبحان بس جناب پیش کر رہے ہیں اس وقت ایک گل آکھی برہم ہویا غصے چک بگولا ہویا دشمن معصومین بھی ہے اور مسند تے بھی بیٹھا ہے بادشاہی دیتے غصے چک بگولا آیا آکھیا سپاہیاں نو لے جاؤ اس نو انجام تک پہنچاؤ سپاہی آئے نال شہری بھی ٹر کے دیکھیے میثم نال حاکم وقت کیڑا سلوک کردا آ کے اس درخت دے نال پھانسی اس نو میں آکھ سکنا سولی تے لٹکا دیتا ہتھاں دیاں تلیاں وچ اور پیراں دیاں تلویاں لوہے دیاں سیخاں ٹھوک دیتیاں خون رس رہا ہے ہن ایک غیر فطری عمل ہے لوگاں دا فطرت اس تو متاثر ہونا بڑا فطرت ہے لوگ اکٹھے ہو گئے حضرت میثم دے ہتھاں پیراں چ خون رس رہا ہے لیکن زبان تے نام علی جاری ہے اور کوئی چہرے تے پریشانی دے آثار نہیں 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے نہ کھاونے نہ پیونے اندازہ کرو اے فطرت انسانی دے خلاف ہے مولا نے فرمایا ہے کہ تیری شہادت واقعہ نہ ہو سی جب تک تیری زبان تے میں علی دا نام رہ سی 3 دن گزر گئے لوگ زیادہ متاثر ہوئے زیادہ باغی ہوئے حکومت دے جس وقت اس نے ملعون نے کس نے دسیا کہ جلدی کوئی اہتمام کر ورنہ تیرا تختہ بھی الٹ دے سن لوگ فضا بڑی غلط ہو گئی تیرے خلاف ہو گئی خود آیا آ کے ہونے تھے میں مکالمہ ہے حضرت میثم تمار دا تے اس ملعون دا
اے آ کے آخر دیکھ 3 دن گزر گئے میں سمجھنا تو بڑی عذیت چو گزر رہے ہیں بڑا تیرا حوصلہ ہے لیکن ہن بھی اگر تو اس عمل تو بعد آ جا تو میں تینوں ہر دنیا دے عیش و عشرت مالا مال کر دے سا اس عمل تو بعد آ جا ایک گل آکھی اس سولی دی عذیت تو میں تینوں بچا سکنا حضرت میسم دے جڑا جواب دیتا اس ملعون نو اور انہاں دوہاں دا جڑا مکالمہ ہے اس میں قصیدے دی شکل پیش کر رہے ہیں ایک ملنگ فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب مل کے یکسو ہو کے ایسا نعرہ لگاؤ لطف آ جائے جس وقت آکھا نا کہ میں سولی دے تنوں نجات دلا کیونکہ میں نو پتہ ہے سولی دے تے بندے نو کی عذیت ہے کیڑی بے قراری ہو جاتی ہن جواب کی ہے سولی تو حضرت میسم دا جواب ایک صلوات پڑھ لو بلند نوازنا علی محمد ہاں میں علی ولی کا غلام ہوں مجھے دار پہ بے قرار ہے سبحان اللہ ہاں بھائی میں علی ولی کا غلام ہوں مجھے دار پر بے قرار ہے میں علی ولی کا غلام ہوں مجھے دار پر بے قرار ہے میں علی ولی کا غلام ہوں مجھے دار پر بے قرار ہے میں علی ولی کا غلام ہوں مجھے دار پر بے قرار ہے میں علی ولی کا غلام ہوں مجھے دار پر بے قرار ہے میں علی ولی کا غلام ہوں مجھے دار پر بے قرار ہے قرار ہے تو عدو رسول ہے تیرا تخت بھی تجھ دار ہے تو عداوتوں کا عزیز ہے میں علی ولی کا فقیر ہوں تو رہونتوں سے حمیر ہے میں علی ولی
تعمیر ہے میرا دل تو نور ہی نور ہے تیرا دل کے نار ہی نار ہے میرا دل تو نور ہی نور ہے تیرا دل کے نار ہی نار ہے ہاں نار ہے میری موت بھی میری جیت ہے تیری زندگی تیری گفتگو ختم کر دیتی حضرت میسم لب خاموش ہو گئے اکھی بند کر اور ملعون نے دکھا کہ اکھی بھی بند ہو گئی لب بھی خاموش ایک دو ولی اکسایا کہ میسم مزید گل کر مزید لیکن میسم بدستور خاموش نہیں ہن او ملعون طرح تھوڑا جا اپنے اندر تھوڑا جا مطمئن ہویا کہ میسم ہن اس اذیت نو برداشت نہیں کر سکا بے چینی تے بے قراری اور اتنی تکلیف ہے کہ نہ بول سکتا ہے نہ آنکھیں کھول سکتا ہے ایک کیفیت جس وقت چیتے آکھا دیکھ میسم اور میں آخری موقع تینوں دینا میں جان لیا کہ اس وقت تو اذیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تیری زبان بھی بند ہے اکھی بھی خاموش رہی ہن میں تینوں آخری موقع دینا ہن بھی موقع ہے تو اس عمل تو بعد آ جا میں تینوں امان دے سکنا پناہ دے سکنا جس وقت گل رکھی کہ تو خاموشی تیری اس گل کی غماز ہے کہ تو بڑی تکلیف مبتلا ہے حضرت میسم نے مخاطب ہو کے مدعون جیڑی گل رکھی میں پیش کر رہا ہوں بھائی میں خدا کا شکریہ ادا کروں کہ میری نماز ادا ہوئے
توجہ رکھنا میں ایک پنجابی سے شعر پیش کرنا اور ایک دو جملے اپنے بہجان دا وسیلہ اور اس کے بعد میں اپنے عزیزان پڑھ دیتا ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز نام حسین مولا سخی لجپال دا 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 جب دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال جب دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال دا جب دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال دا غیر پچھے کنو پیا عمرہ تو گال دا غیر پچھے کنو پیا عمرہ تو گال دا منگتا زمانہ سارا دا بس بھائی دو جملے
رل گئیاں حسین دیاں بھینی رل گئیاں علی دیاں دھیاں میں سخت جملہ پڑھنا عادی نہیں میرے مرشد نے میں نے حکم دیتا ہے ایسا جملہ نہیں پڑھنا کہ جس سے نتیجے بے شک مومنین روتے پومن لیکن میرے مرشد زادیاں دی توہین دا پہلو نکلے گا انہوں دی تذلیل ہوئے میرے ایک پیغام ہے ذاکرین واسطے ہر مجلس میرا ایک پیغام ہے اشارہ کیتا ہے علی دیو تھی رل گئی جندے کیتے سگا بابا علی ساری زندگی سکھدا رہے کہ میری دھی زینب کدی کھل کے میرے نال کلام کرے میری دھی میرے نال گلا کرے لیکن شرم و حیا دی مالکہ زینب سوائے حسین تے عباس تے اپنے سکیاں دوجیاں ویران نال بھی انہوں دی خواہش دے مطابق نہیں بولی ایو گل میں نے تو انہوں قیامت تک رولاندی رہسی کہ جس سین علی جیسے بابے نال کھل کے نہ بولی شرم و حیا دی ملکہ جد بولنا پیا تو شرابیوں نال بولنا آنسو آگے نے میں دیکھ رہے ہیں ہر چہرہ غم زدہ ہے ہر آنکھ چتھر ہوئے کافی ہے ان آنسو تھوڑا جا میں اضافہ کرنے واسطے ایک وین کر دیا تو جو رکھنا ہاں بھائی میں پیادہ اسلام دے دو دربار وچو دو بیبیاں کڑی آ رہی ایک دیو نبی دی دوج دی وہ علی دی ہر دووے ماوا دی ایک ترائے گھنٹے دوج نو گھنٹے نروارن دے دیا رہیا جدہ موت آئی ہن دووے زخمی وچ قبر دے رو دیا میری کائنات دی مخدومہ سین آئیے یزید دے نجس دربار دے بچ میں سین دے عربی خطبے دے ایک لفظ ترجمہ پیش کرنی سعادت حاصل کرنے ہیں آئیے دربار یزید دے بچ ملاؤں شرابی تخت تے بیٹھا ہے عصمت دیا پلیے خاک نشین ملاؤں نے ایک سوال کیتا ہے سین میں نے فرما میں نو پتہ ہے میں جار رہا ہے توڑے سے بڑے بڑے ظلم ہوئے اگر ظلم پہاڑا تو دے پہاڑ بھی چور چور ہو والے میرا سوال ہے میں نے فرمائے نا ظلمات جو تیرے نزدیک سب تو بڑا ظلم کیڑا ہے یزید سوال کر رہے بڑی مانی خیز گل کر رہے تیرے نزدیک سب تو بڑا تے عظیم ظلم کیڑا ہے سین آبادہ نے بلونا باقی ظلم جڑے ساڑے تیرے بار رکھے نہیں او تے ایک بات سے آج اس ظلم دا تے اندازہ کر کہ تو یزید تے میں زینب آج تیرے شرابی دے دربار کھڑو کہ میں نو تیرے نال بولنا پوندا ہے ایک اتنا بڑا ظلم ہے میرے قریب سین دا آواز اندھے موت ویندی میں اجڑی کو دد نال نہ بولنا پوندا میری طرز کلامی سنن کتے گیا بابا جگ دولو جویں نام چاہے میں اجڑی جاؤ میں ڈغادی جیندہ ہوتا تک پتہ لگدا دربار دے وچ کیویں میں نام چاہے میرا غازی ویر تے کوئی نہیں میرا پردے رضامت تے کوئی نہیں جو لٹکر